جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں جب پرائم منسٹر تھا تو پبلک کی کالز لیا کرتا تھا, لائیو کالز. تو میں نے آج آپ کے کویسچنز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ایک پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے بڑے سوالات ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج سوال پوچھیں, میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. جی شروع کریں. عمران خان, مائی نیم از مریم سلیحیہ اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میرا آپ سے بالکل غیر سیاسی سے سوال ہے, بٹ اس سے پہلے آئی ریلی وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ لائک آپ اپنے لٹرلی ہر جلسے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لائک وہ لوگ نکلے. بٹ فار می آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ادر پیپل, بٹ آئی ریلی فیلٹ ashamed بیکاز آئی تھنک لائک دس از دا لیسٹ تھنگ وی کین ڈو فار یو. یو لٹرلی سیکریفائز ایوری تھنگ جسٹ فار آس. اور میرا سوال یہ ہے کہ لائک آپ اتنے مشکل حالات میں سے گزرے ہوئے ہیں, آپ کی نروز اتنی اسٹرانگ کیسے ہیں؟ لائک آپ کو انزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں فیس نہیں کرنا پڑتی, اور آپ کا شیڈیول اتنا ہیکٹک ہوتا ہے, آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں, اور آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ اور میں آپ سے اتنا انسپائرڈ ہوں کہ لائک آپ سوچ مل سکتے ہیں. اینڈ اور انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ ہی جیتیں گے. وی آل آر ود یو. جی شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب پبلک اس طرح جلسوں پہ آتی ہے, اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی پبلک, اور حال ہی میں جو جلسے ہوئے ہیں کبھی اس طرح کبھی نکلی ہو. اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک دفعہ کال دی تھی جب یہ سازش کے تحت مجھے ہٹایا, مجھے پتہ تھا کہ ہٹا رہے ہیں, تو جب میں نے کال دی تھی پبلک کو کہ آپ کو صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک توہین ہوئی ہے 22 کروڑ لوگوں کی, کہ ایک باہر سے ایک قوت فیصلہ کرے کہ ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کے سازش کے تحت اور چوروں کے اوپر مسلط کیا جائے. تو میں کبھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی پبلک نکلے گی, اور تو میں تو اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اس طرح جس طرح میری عوام نکلی. دوسری دیکھیں, جو اللہ نے انسان کو بنایا نا, ہم اس کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. ہاں اس نے فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے کہا جھکو, لیکن ہم مخلوق اس کی عظیم تب بنتے ہیں جب ہم جو اللہ کی جو احکامات ہیں, جو اس کے حکم ہیں, اس پہ چلیں. تو اللہ نے کبھی بھی ہمیں زندگی میں آسان راستہ نہیں بتایا. اس نے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا مانگتی ہیں نماز میں, کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلا گئے جس پہ ان کی تباہی ہے. اب جو سیدھا راستہ, جو نعمتوں والا راستہ ہے, وہ پیغمبروں کا راستہ ہے, اور ہمارے لیے خاص طور پہ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو وہ راستہ آسان نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی پڑھیں تو بڑی مشکل زندگی تھی, لیکن ان سے عظیم انسان کبھی آیا نہیں اور نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم آسان راستہ نہیں ڈھونڈتے, ہم سیدھا راستہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری عظمت کا راستہ ہے. اور وہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلے, ان کے راستے پہ چلے, ان کی شریعہ پہ چلے, تو وہی ہمارا پھر عظمت کا راستہ ہے. اور اس میں جتنی بھی مشکلات آتی رہتی ہیں نا, ایک اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جتنی ہم مشکلات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے. ہم اگر فزیکلی اگر ویٹ لفٹنگ کریں تو ہمارا بازو, جتنا ہم بڑا ویٹ اٹھائیں گے بازو اتنا مضبوط ہو جائے گا, لیکن جو اصل پاور ہے وہ آپ کے مینٹل پاور ہے, ذہن میں ہے. تو جتنی آپ مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے اللہ آپ کو اور طاقت دیتا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام مبین ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ابھی امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے اس کو ہٹانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئیں. آپ کی جو سب سے بڑی سپورٹر بیس ہے, ووٹر بیس ہے, وہ یوتھ سے بلانگ کرتی ہے.
ابھی جو الیکشن کمیشنز کی ڈیٹا ہے اس کے مطابق 50% جو یوتھ ووٹرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے CNIC نہیں بنے ہوئے. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آج میں ساری اپنی یوتھ کو، کیونکہ دیکھیں فیوچر تو آپ کا ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور جو بھی آج ہوگا وہ آپ کی مستقبل کو متاثر کرے گا. کیا یہ انہی چوروں کے نیچے اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو نوجوانوں کا یوتھ ان کا فیوچر متاثر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے آپ کا کہ آپ اپنی انشور کریں کہ آپ کی ووٹ رجسٹرڈ ہے، اور پتہ چلوائیں کہ ووٹ کدھر ہے. کیونکہ میں اپنے یوتھ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں 2 قسم کے انقلاب ہیں نا. ایک تو خونی انقلاب ہے، وہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس طرف، کیونکہ اس کی تباہی اتنی ہوتی ہے کہ جب ملک کو اس سے ٹھیک کرنے میں اس خونی انقلاب کی تباہی کے بعد وہ بڑا دیر لگتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آئیں، یعنی ہم ووٹ کے ذریعے اپنی انقلاب لے کے آئیں. اور اس لیے میں یوتھ کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنی ووٹ رجسٹر کروائیں اور تیاری کریں الیکشن کے لیے. جی اگلا سوال. میرا نام ریحان ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. خان صاحب میرا آپ سے سوال تھا شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ اس پر چل رہا ہے FIA میں اور نیب میں. اس میں ہم نے دیکھا کہ حال میں جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آفیسرز، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور اسی کیس سے منسلک اہم شخصیت مقصود چپراسی صاحب کا بھی دبئی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوا. خان صاحب اتنا اہم کیس ہے، اس کے اندر اگر اس طرح سے آفیسرز یا جو گواہان ہیں امپورٹنٹ اگر ان کی اس طرح سے اموات ہوں گی تو خان صاحب کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی گواہان کسی بھی بڑے کیس کا یا کسی بھی طاقتور کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. تو آپ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اس کیس کو کس طرح سے جو ہے آپ فالو اپ کریں گے؟ دوسرا، وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی لا ہے، اس میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور آپ کے جو پلان ہیں ان کی کیا تیاری ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب. جی رحمان، دیکھیں جو ملک ہوتا ہے نا، ایک ملک کیسے ترقی کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے سمجھنا. وہ ملک ترقی کرتا ہے جس کے ادارے مضبوط ہوں، اور ادارے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب رول آف لا ہو، یعنی جب قانون کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر ادارہ چلتا ہے اپنے دائرے کے اندر جو اس کو آئین اختیارات دیتا ہے. مثلا میں پولیس ہے تو پولیس کے لیے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں کہ پولیس یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی. اور FIA ہے، اس کی گائیڈ لائنز ہیں، نیب ہے، اس کی گائیڈ لائنز ہیں، ہر ادارے کے گائیڈ لائنز ہیں. تو جب ایک ملک کا قانون ختم ہوتا ہے، رول آف لا ختم ہوتا ہے، جب اس ملک کے اندر طاقتور کا ایک قانون ہو جاتا ہے اور کمزور کا دوسرا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بہت بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر انصاف نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ ظلم، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نا انصافی یعنی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ چل سکتا. اور اگر آج آپ دیکھیں تو میں اپنی اس زندگی میں ساری دنیا پھر چکا ہوں، تو میں نے اگر ایک چیز مجھے کہے نا کہ میں نے غریب وہ ملک جدھر بڑی غربت ہے وہ دیکھے اور وہ ملک جو بہت خوشحال ہیں، اگر ایک فرق ہے ان میں تو جو غریب جدھر غربت ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. وہاں بالکل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے. کمزور کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، چوروں کو، لیکن طاقتور ڈاکوؤں کو وہ نہیں پکڑ سکتے. تو ہمارے ملک کا یہ جو ہوا ہے، یہ سارا کچھ، یہ جو ابھی آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی، یہ کیا چیز ہے کہ پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا. اتنا بڑا جنرل مشرف نے نقصان کیا پاکستان پہ، ظلم کیا کہ وہ لوگ جو خود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے ہوئے تھے. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا، زرداری نے نواز شریف کے اوپر حدائبہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا، سرے محل کا کیس ان کے دور میں بنا تھا نواز شریف کے.
جو پھر $60 ملین پکڑے گئے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے، وہ ان کے دور سے شروع ہوا تھا. تو ان دونوں نے کیس بنائے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کرپٹ ہیں. اور جنرل مشرف نے ان کیسز کو صرف اور صرف اپنی پاور بچانے کے لیے ان دونوں کو معافی دے دی اور NRO دے دیا، جبکہ جنرل مشرف کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے کہ آپ چوری، عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا، وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کوئی اگر میرا پیسہ چوری ہو تو کون چور کو کیسے معاف کرتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں نا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھا، انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن، تین فیصلے کیے، الیکشن کمیشن، کیئر ٹیکر اور نیب کا ہیڈ. اس سے کیا ہوا؟ کھل کے چوری کی دونوں نے. 10 سال میں ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا. دونوں کے اب جو آج کرپشن کے کیسز بنے ہوئے یہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے. اب آئے ہیں تو اب پھر سے میرے 3.5 سال لگے رہے. آپ سنیں، میں ہر جگہ کہتا تھا میں ان کو NRO نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مانگ ہی میرے سے NRO رہے تھے. یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے ہیں. یہ جب نیب میں جا رہے ہیں اور ان سے ذرا کبھی پوچھیں FIA کے سامنے، جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تکبر تھا انہوں میں کہ تمہاری جرت کیسی پڑی ہمیں سوال پوچھ لے، تمہاری جرت ہمیں کیسے پڑی کہ تم نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا. تکبر ہے ان لوگوں میں، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ قانون صرف غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے لیے ہے. ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے، یہ اوپر ہیں. یہ وہ والے بادشاہ ہیں جن کے اوپر قانون نہیں لگتا. تو یہ جو ہوا ہے، یہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، سازش تو خیر امریکی سازش تھی، ساتھ یہاں میر جعفر میر صادق ملے ہوئے تھے. تو اوپر جو بیٹھ کے ہیں وہ لوگ، یہ سب سے زیادہ صرف ملک کی توہین نہیں ہے کہ کرپٹ ترین لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو انہوں نے پہلے جب 4 گنا زیادہ قرضے چڑھے NRO 1 ملا تھا تو انہوں نے تب بھی سارے ادارے ختم کر دیے تھے. اب آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے FIA کو ختم کیا. اور FIA کے اندر کیونکہ یہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر کیسز تھے، اور وہ ایسے کیسز تھے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس میں سے، جس کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. 16 ارب کے کیسز کیا تھے کہ نوکروں کے انہوں نے اکاؤنٹس میں پیسے لیے اور ادھر سے یہ خاندان کے اوپر ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو اور ان کی شوگر مل کے وہ نوکر تھے، اور پیسے جو مقصود چپڑاسی کا نام، کیونکہ 4.25 ارب 475 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اب یہ کیس تھا، بدقسمتی سے ہمارا انصاف کا جو نظام جو تھا وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکا. ہم کوشش کرتے رہے، ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کبھی ڈیٹس لمبی ہو جاتی تھی، کبھی ان کی کمر میں درد ہو جاتی تھی، کیس ہی نہیں لگتا تھا اس کا. پھر لگتا تھا، پھر ایڈجسٹمنٹ، پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا. یہ مذاق چلتا رہا ادھر تک، اور تب تک انہیں پتا تھا یہ سب سے زیادہ شہباز شریف اس سازش کے بیچ میں تھا. اس کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ اگر اور تھوڑا ٹائم ہو تو اس نے جیل میں چلے جانا تھا. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا، اب یہ اس ملک کے لیے المیہ فکر ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے آج کہ ان کے کام کرنے والے 4 نوکر جو تھے، 4 نوکر وہ اب تک مر چکے ہیں. سب سے مقصود چپڑاسی وہ 50 سال کا بھی نہیں تھا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا. غلام شبیر جو پیسے لا کے ان کو ڈپازٹ کرتا تھا ان کا اکاؤنٹ میں، جو کیا کہتے ہیں، جو رنر تھا جو پیسے ڈپازٹ، وہ مر گیا. محمد رضا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور گلزار احمد ایک PN تھا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا، وہ بھی مر گیا. تو یہ 4 وٹنسز تو مر گئے. اس کے بعد جو 2 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے، ایک ندیم اختر، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور دوسرے جو اصل ان کے آفیسر تھے ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اور جو اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ عمران رضا جو کہ اینٹی کرپشن کے تھے، جو کہ فیصل آباد میں ان کے بڑے وزیر کا اس کا جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس کی کرپشن، وہ اس نے کوئی خودکشی کر لی ہے کہ پنکھے سے لٹکا ہوا نظر آیا، جب کہ اور پولیس نے کہا ہے خودکشی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مرڈر کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا پیغام گیا آج سارے اداروں کے اندر، پیغام گیا ہے FIA میں، پولیس میں،
نیب میں ساری جگہ پیغام گیا کہ اگر آپ نے اس مافیا کو ہاتھ لگایا تو آپ کا یہ انجام ہوگا. کوئی ان کے اب کیسز کے اوپر ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ انہوں نے ایک دہشت پھیلائی ہے اپنی. اور دوسری چیز, نیب کا اب ہیڈ, یہ اب انہوں نے قانون لے کے آئے ہیں کہ نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ جائے گا. ان کی فیملی کے اوپر 45 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں, اب یہ بیٹھ جائے گا نیب. دوسری طرف آصف زرداری, انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں, یہ سارے لوگ جن کی کرپشن کے کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دور کے, وہ سارے کیسز اب یہ معاف ہو جائیں گے. سو یہ سب سے یہاں اس ملک کے آج جو ادارے ہیں وہ سارے سسٹمیٹکلی تباہ ہوں گے. رہ جائے گی پاکستان کی عدلیہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے کبھی عدلیہ کو بخشا نہیں ہے اگر وہ ان کے خلاف جاتی ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس تھے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کسی جمہوریت میں. ڈنڈوں سے حملہ کر کے اس کو بگایا, اور پھر باقی ججز کو بریف کیس چلے, کوئٹہ بینک کے اوپر بریف کیس چلے, پیسے دے کے رشوت دے کے ان کو خریدا. جسٹس کو ٹیلی فون کرے, جسٹس قیوم صاحب یہ فیصلہ چاہیے بے نظیر کیس میں. یعنی وہ ارشد ملک, وہ جج تھا ان کے کرپشن کیس میں, اس کے اوپر کوئی ویڈیوز نکال دی پکڑ کے. جسٹس ثاقب نثار ایکس سی جے, اس کی کوئی آڈیو ٹیپ نکال دی, وہ پتہ چلا وہ. تو یہ مافیاز ہیں, ان کو سپریم کورٹ نے سسلین مافیا کہا تھا. اور ہم سب آج جس جد و جہد میں ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے, یہ ان کے خلاف ہے. کہ ہم اگر ان لوگوں کو تسلیم کر جائیں, مجھے جو لوگ کہہ دیجیے آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں, جس دن میں اسمبلی میں گیا اس کا مطلب میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے, ان کی اس سازش کو اور ان چوروں کو میں نے تسلیم کر لیا. تو اس لیے تو ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلسل ان کے خلاف جد و جہد کریں گے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے اپنے ملک کے لیے. جی نیکسٹ کویسچن. احمد کھوکھر ہے اور میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں. پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ایک مراسلہ آیا امریکہ سے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ ہٹائی گئی تو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. کل جناب عزت مآب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کل ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے فرمایا یہ ایک انٹرفیئرنس ہے جس کے اوپر ڈیمارچ بھی کیا جا چکا ہے, لیکن یہ اس میں سازش نہیں نظر آئی ان کو. قوم ایک پریشان ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آخر ہوا کیا ہے. ایک کمیشن, جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور جو کہ سپریم کورٹ میں لوگ سارے اپنے جو ہے ثبوت لے کے جائیں. اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ, رجیم چینج کیسے ہوئی ہے. دیکھیں, پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا. 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا, یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے, تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا, بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے, اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فیکٹ ہے. یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم, انہوں نے یہ جو سائفر ہے, سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں, جس کو سائفر کہتے ہیں, فارن آفس کو. اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے, ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے, اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس. تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. پرائم منسٹر میں تھا, تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے, امبیسڈر تو میرے نیچے ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں یعنی ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا, تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا, اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ 7 کو آتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے, ہمیں تو ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا, ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے
ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے, یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے. تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا, بینکرپٹ اکانومی ملی, آئی ایم ایف میں جانا پڑا, آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں, لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت مشکل تھی. پھر کرونا آ گئی اگلے سال, تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے. تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا. لیکن آخری 2 سال میں, پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی ہے. ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا, یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا. ہماری انڈسٹری گرو کر رہی, ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن, ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ, ہماری وہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ, ریمیٹنسز ریکارڈ, سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. تو اور زراعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, یعنی ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی جو ہم نے ان کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان دیا تھا اپنے ایگریکلچر کا, اس کی بڑا ایک دم ہمارا سارا کسان اٹھ گیا. تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا, جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں, آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی, تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے, مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں. میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا, میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا, جوڈیشل کمیشن نہیں, کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے, لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک. تو کوئی نہیں کہہ سکتا, ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے. اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں, جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی, تو جو باہر کی قوتیں تھیں جس میں امریکہ اور برطانیہ, انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا. تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا, پیپرز ہمارے سامنے ہیں. تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, میڈیا پہ پیسہ چلا, میڈیا میں اس کو پہلے برا بھلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو. پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے, جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں, اور جس طرح یہ لانگ مارچ, انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا, انہوں نے کیا. یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی چیزیں. اور پھر انہوں نے ان کو لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے, ان کے اوپر پیسہ چلا. تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں. کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے, اوپن ہیئرنگ کروائیں, اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش بھی تھی. جی خان صاحب, میں سلمہ سید شکاگو سے آپ کے لیے میسج ریکارڈ کروا رہی ہوں. آپ میرے مینٹور ہیں, میرے لیڈر ہیں. میں نے آپ کی تقریروں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا سیاسی سفر جو 26 سال پر محیط ہے, اتنی مایوسیاں ناکامیاں آئیں, لیکن میں نے آج تک آپ کو مایوس نہیں دیکھا. ایسی کیا چیز ہے جو آپ کا اللہ پر توکل, اللہ پر ایمان کمزور نہیں ہونے دیتی؟ دیکھیں سلمہ, بات یہ ہے کہ 2 قسم کے, اگر تو آپ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہوں, یعنی اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر بن کے تو پیسے بنانے ہیں اور فیکٹریز بنانی ہیں اور شوگر ملز بنانی ہیں اور باہر پراپرٹیز لینی ہیں, تو وہ پھر مایوسیاں اس میں بہت ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ذات سے نکل کے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, تو میں تو اپنے گھر میں ہی رہتا تھا نا, مجھے تو کبھی فرق, میری تو زندگی میں فرق ہی کوئی نہیں پڑا. میں تو گھر میں رہتا ہوں, میرا کوئی کیمپ آفس نہیں, اب میرے اپنے سارا سٹاف تھا, تو اس لیے میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا. اور میں نے جان کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملے میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میں رہتا تھا. یہ نیلسن منڈیلا کا مجھے یاد ہے, میں ایک دفعہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ مجھے بلایا,
تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بہت ہی خوبصورت پریزیڈنٹ ہاؤس تھا پریٹوریا کے اندر، بڑا خوبصورت پہاڑی کا، بہت خوبصورت تھا. تو انہوں نے ہمارا وہاں کھانا کیا. لیکن نیلسن منڈیلا نے مجھے کہا کہ میں اپنے فلیٹ میں رہتا ہوں، میں صرف یہاں کے انٹرٹین کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے میرا لگاؤ ہو جائے اس بڑے محل سے، تاکہ مجھے چھوڑنے میں مشکل نہ ہو. اور نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ رہ سکتے تھے، وہ اور چاہتے تو سب سے پاپولر انسان ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہ پھر بھی انہوں نے الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ بن جانا تھا. لیکن وہ جب بن سکتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ کہتے میرا مشن پوری ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک مشن ہے، یہ کوئی مجھے اس میں کوئی پرسنل اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. لہٰذا جب مشن ہوتی ہے نا تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب میں تو صرف جو لیڈر مانتا ہوں اپنے پاکستان کے سب سے بڑے قائد اعظم ہیں. اب قائد اعظم کی اگر آپ زندگی پڑھ لیں تو کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی وہ میں نے کتنی دیر 22 سال مجھے لگے پرائم منسٹر بننے میں. تو قائد اعظم تو 40 سال سٹرگل کرتے رہے، 40 سال اپنی زندگی میں، اور پھر آخر میں بس اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں کے اندر 1.5 سال میں ان کو مشن میں کامیاب ہوئے. تو وہ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. اور اسی طرح جو سب سے بڑا مثال جو مسلمانوں کے لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے اللہ کے محبوب، ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ انہیں پہلا سال کہہ دیتے کہ آپ کو ہم مدینہ کی ریاست دے دیتے ہیں. لیکن ان کو 13 سال اپنے محبوب کو اللہ نے مشکل ترین وقت سے گزارا. تو یہ ہم سب کے لیے مثال، ہمارے تو وہ لیڈرز ہیں. تو اس لیے یہ جو مشکلات آتی ہیں ان سے کبھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے. اور یہ ہمیشہ سب سے زیادہ آپ جب سیکھتے ہیں وہ برے وقت میں سیکھتے ہیں. اور میں نے یہ 3.5 سال میں زندگی میں سب سے زیادہ سیکھا، کیونکہ بہت مشکل سال تھے میرے لیے، کیونکہ ملک کے بھی مشکلات تھے، گورنمنٹ بھی کمزور تھی، کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے، پھر کبھی کوئی ایک کرائسس آتا تھا پھر دوسرا آ جاتا تھا. سب سے میرے مشکل سال تھے. تو اور اسی میں سیکھتا ہے انسان. جی اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام بلال محی الدین ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. خان صاحب، میرا سوال آپ سے ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ہے. یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے، انہوں نے جس طرح ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 25 مئی کو جس طرح ہماری عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے اوپر ظلم کیا گیا اس پنجاب پولیس کے گلو بٹوں کی طرف سے، تو بجائے یہ جو پی ڈی ایم کے حمایتی لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، ان کے سپورٹرز نے بجائے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے رانا ثناء اللہ کو ایک ہیرو کے طور کے اوپر پیش کیا، جبکہ یہی سب کچھ کل ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ یہ لوگ ہمارے نوجوانوں میں سے نکالتے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ لڑا رہے ہیں، یہ جو ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، خان صاحب اس سے کیسے نکلا جائے گا، ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. دیکھیں، جو سب سے آپ نے امپورٹنٹ بات وہ یہ کی کہ دیکھیں ایک ملک جو ہے نا وہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، ملک جنگوں کے اندر تباہ بھی ہو جاتے ہیں. جرمنی 2nd ورلڈ وار میں ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جرمنی کی، پتہ نہیں کتنے 70 لاکھ جرمن مر چکے تھے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، وہاں بھی تباہی تھی. لیکن وہ دونوں ملک 10 سالوں میں کھڑے ہو گئے. لیکن کئی ملک ہیں جن کے اوپر جنگ بھی نہیں ہوئی یا ویسے تو مشکل وقت نہیں آئے. مثلا لیبنان ہے. سب سے آج دبئی اگر لوگ جاتے ہیں نا تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ساری دنیا بیروت جانا چاہتی تھی. وہ سب سے وہ اس وقت دبئی تھا. آج ادھر حالات دیکھیں، وہ خوشحال تھا، سب ایسی جگہ تھی، لوگ چھٹیاں گزارنے جاتے تھے. آج وہاں 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. کیا ہوا ہے؟ کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا. اور کرپشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ملک کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جب آپ طاقتور چور کو پکڑتے نہیں اور کمزور کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، وہ ملک پھر تباہی کی طرف جاتا ہے. اور جب میں نے یہ جرمنی اور جاپان کی آپ کو مثال دی، ان کی اخلاقیات بچی ہوئی تھی، بلڈنگزیں ختم ہو گئی تھیں، کوئی چیز کھڑی نہیں تھی، سڑکیں تباہ تھیں، لیکن اخلاقی معیار، مورل سٹینڈرڈز ان کے کھڑے تھے، وہ پھر کھڑے ہو گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی ریاست تھی وہ کس پہ کھڑی کی تھی؟ وہاں کوئی پیسہ تھا؟ وہاں ان کے پاس کوئی دولت آئی تھی؟ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ دنیا کی ایک دم تاریخ کا حصہ ہے کہ 622 کو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور 632 کو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان 10 سالوں میں وہ کیا چیز ہے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے جا کے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. 10 سالوں میں انہوں نے ان کی اخلاقیات بدلی تھی. امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، مورل سٹینڈرڈ سیٹ اپ کی تھی. پھر انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ 2 چیزیں تھیں جس کے اوپر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب اس ایک معاشرے میں یہ 2 چیزیں جاتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب یہ آ جاتا ہے، جب ان کی اخلاقیات اور انصاف چلا جاتا ہے، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان سے. یہ پاکستان کی کتنی توہین ہوئی ہے کہ پہلے تو باہر سے، جس طرح میں نے کہا، سازش کے تحت ایک الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کی حکومت گرائی. پھر اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو مجرم ہیں، ان کو اوپر بٹھا دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آتے ساتھ ہی ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ اب یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سارے ملک کے ادارے تباہ کر رہے ہیں، اور ادارے تباہ کرنے میں یہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آپ کے جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ اخلاقیات، یہ اصل میں جو واردات ہے ملک کی اخلاقیات کی، کہ چور اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ملک کی اخلاقیات کیا ہے. چور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر FIRs کاٹ رہے ہیں. چور انتقامی کارروائی لوگوں کو ڈرانے کے لیے لے رہے ہیں. ان کے پاس اخلاقی قوت تو ہے نہیں. اخلاقی قوت تو ان کے پاس ہے نہیں. جو سب سے کمزور قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت ہوتی ہے. اس کے بہت اوپر اخلاقی قوت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی ایمان کی قوت ہوتی ہے. یہ صرف جسمانی قوت پہ چل رہے ہیں. اب انہوں نے آج پارلیمنٹ جو ہے بالکل ہی اس کا جنازہ نکال دیا. جس پارلیمنٹ کے اندر ایک راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے گا جو منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا ٹکٹ لے گا، تو وہ اپوزیشن تو ختم ہوگی نا. تو اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ختم ہے. دوسری، یہ جو پنجاب اسمبلی میں تماشا ہو رہا ہے، یعنی ساری کوشش کی جا رہی ہے اس میں، وہ الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. اور وہ کوشش، یعنی قانون واضح ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ تو امیجیٹلی پر ہو جاتی ہیں. الیکشن کمیشن ان کو پر نہیں کر رہا جب تک بائی الیکشن نہیں ہوں گے. وہ صرف بائی الیکشن کی انتظار کر کے دھاندلی کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو جتا دو. تو جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. وہاں بھی پارلیمنٹ کا مذاق بن گیا، یہاں بھی پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے. جمہوریت ختم، ہماری FIA ختم، نیب ختم، ہماری جو سرکاری نوکر ہیں ان کو بڑے بڑے جس طرح یہاں اسلام آباد پولیس میں اس جو IG ہے اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں، اور اس کو IG بنا دیا. تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اوپر غلط اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ملک کی. یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز ختم کر دیں تو ملک تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس سے ریکور نہیں کرتا. تو لہٰذا اس لیے میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میری یہ جو تحریک حقیقی آزادی ہے اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. جی السلام علیکم خان صاحب محمد حسن سعودی عربیہ سے. خان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے پاکستانی قوم کے لیے اتنا سارا کچھ کیا. یقین کریں آئی ہیو نو ورڈس. تو سوال لائٹر نوٹ پہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار ابھی 2000 روپے دے گی تو ان کو خرچ کیسے کرنا ہے. اور یہ میرا سوال پوچھنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ تک یہ سوال پہنچتا ہے تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی. تو جسٹ اس مسکراہٹ کو لانے کے لیے یہ میرا سوال کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جب ایسے بیانات آتے ہیں تو کیا آپ کو بھی ہماری طرح ہنسی آتی ہے اس بات پہ؟ اصل میں دیکھیں رضوان، جو ہنسی تو کیا، جو سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی جنہوں نے بھی اس ملک یہ ہمارے اوپر یہ ان کو مسلط کیا ہے، یعنی میں تو سوچتا ہوں کہ وہ کتنا ہمیں نیچا سمجھتے ہوں گے
کیونکہ میں تو مغربی کو سسٹم کو بڑی اچھی طرح، ان کے معاشرے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ جس ملک میں 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو سزا ہونے والی ہو، یہ جو 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی کیس کے اندر، ان کو ملک کی قیادت کر دیں اپنے ملک کے اندر، اگر کوئی ضمانت پہ ہو، وہ اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی رکھتا ہی نہیں ہے اس آدمی کو جو ضمانت پہ ہو. تو ان کی اخلاقیات، ان کے مورل سٹینڈرڈز کدھر ہیں، اور انہوں نے ہمارے مورل سٹینڈرڈز کدھر لے آئے ہیں. اور جنہوں نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. جو بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے، وہ یہ ملک کے دشمن ہیں. اس کے پیچھے باہر جو امریکن لابی جو ہے وہ بڑی قریب کام کرتی ہے ہندوستان کی لابی اور اسرائیل کی لابی سے. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب میں گیا تو سب سے زیادہ خوشی تو ہندوستان میں بنی، اور اسرائیل کے اخباروں میں دیکھیں وہ کتنے خوش ہوئے کہ جی وہ عمران خان کو اور یہ چیری بلاسم کو اوپر لے آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بہتر کیا ٹیکٹکس ہوں گی کہ کوئی لڑائی کیے بغیر ہی انہوں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. آج جس تیزی سے ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آج جس طرح ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، مہنگائی، ہمیں انہوں نے سارا وقت کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے یہ مہنگائی مارچ اور جی ملک کے مہنگائی کی تباہ کر دیا ہے. انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. انہوں نے جس طرح بے دردی سے قیمتیں بڑھائی ہیں اور جس طرح معیشت نیچے جا رہی ہے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا نام لے کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن مہنگائی ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی دولتیں، ان کے لیڈر سارے پیسے اربوں ڈالر، بلکہ اس ملک سے بہت زیادہ پیسہ باہر پڑا ہے. تو ان کا ایشو صرف یہ تھا اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کا، اور اپنی یہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر کے، دھاندلی کر کے، الیکشن دے کے پھر مسلط کرنا. تو لہٰذا جو آپ نے بات کی نا کہ ہم آگے کیا کریں، یہ جو لوگ اوپر بیٹھ کے ہیں ہم کیا کریں، ہم وہ کریں جو کہ ہر زندہ قوم کرتی ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی مفادات کے لیے کھڑا ہوتی ہے. وہ قوم زندہ قوم نکلتی ہے باہر. وہ جس طرح لوگ نکلے تھے اس دن، جس دن میں آفس سے نکلا، اس سے اگلے دن جس طرح پبلک نکلی، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. برطانیہ کے اندر لوگ، مجھے کبھی نہیں بھولتا، عراق وار جس سے برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا کیونکہ وہ تیل کے اوپر جنگ تھی، جب اس کے خلاف 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے. زندہ قوم ہے. تو انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، یہ ساری سازش، اس سے ہماری قوم زندہ ہو گئی. میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جی السلام علیکم خان صاحب، میرا نام عثمان محمود ہے، میں اوریجنلی بہاڑی سے ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن اور یہ جو سائفر ہے، اس کی ہم تحقیقات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میرا فیئر یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل ویسا ہی ایک آ جائے گا جیسا دھاندلی کمیشن کا آیا تھا، یعنی کہ بہت کلیئرٹی سے جواب نہیں آئے گا. تو اس صورت میں ہمارا آئندہ کیا لاہ عمل ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. خوش رہیں، قائم رہیں. دیکھیں عثمان، دیکھیں جوڈیشل کمیشن جب بنے گی نا تو وہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ چاہیں بھی نہ چیزیں دبیں گی نہیں. جب ایک عدالت کے اندر اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر وٹنسز آتے ہیں، پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں پہلے کیوں نہیں گئے. یعنی وہ مراسلہ تو فیکٹ ہے نا، وہ تو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے، سب نے، انہوں نے بھی، جب شہباز شریف نے بھی وہ بلائی تو اس نے بھی انڈورس کیا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے. اب مداخلت کب ہوتی ہے؟ پہلے تو سازش ہوتی ہے، پھر مداخلت ہوتی ہے. تو پہلے تو پورا پلان سیٹ ہوتا ہے. جس طرح میں نے ایران کے اندر پرائم منسٹر مصدق کی جو حکومت گرائی تھی CIA نے اور برطانیہ کے MI6 نے، تو وہ پہلے اس پوری سازش ہوئی تھی، آخر میں مداخلت ہوئی تھی. تو وہ جیسی یہ ہیئرنگ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی. اگر یہ ہیئرنگ ہی ہو جائے، کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے اس طرح کی غداری کرے کوئی قوم سے. السلام علیکم، میرا نام زین نقوی ہے، میں نیو جرسی رہتا ہوں. I'm sorry my Urdu is not that strong, so I'm going to ask you my question in English.
If you had one question to ask Qaadi Azam, what would it be? Thank you for taking my question. I keep you in my prayers and may Allah bless you. May you emerge victorious. Assalamu alaikum. हाँ शुक्रिया ज़ैन। उसने कहा एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं। अच्छा कायद आज़म, देखिए कायद आज़म को हम क्या सवाल पूछें। कायद आज़म जिन्होंने अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया था, सारे ब्रिटिश इंडिया में सबसे कामयाब, सबसे या नंबर 1 बैरिस्टर थे, यानी सबसे ज़्यादा फ़ीस दी जाती थी कायद आज़म को, क्योंकि उनकी इतना हाई, उनकी माशाल्लाह ब्रिलियंट थे और उनको उनकी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा था। तो हम तो सिर्फ कायद आज़म को ये समझते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, जैसी वो शान और शौकत में ज़िंदगी गुजारते थे। तो उन्होंने जो पाकिस्तान कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, कि अपना सारा आसान ज़िंदगी छोड़ के उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की, और हालात उनकी सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी, और वो उनके पास ज़्यादा दिन ज़िंदा रहने के नहीं थे। वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता है पाकिस्तान ना बनता। और कायद आज़म से सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि सिर्फ 4 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान बनने से जब कराची में लैंड करते हैं, तो उनके ADC होते हैं एडमिरल एहसन, तो उनको वो कहते हैं सिर्फ 3 हफ्ते पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनेगा, यानी इतना मुश्किल उनकी मिशन थी। तो जितना भी हम कायद आज़म को उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि आज अगर मुसलमानों की हालत आप देखें जो हिंदुस्तान में है, अगर आप देखें कि उनको किस तरह यानी सेकंड क्लास सिटीज़न बना के और उनको रखा जा रहा है। और अभी ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तो लोगों को गुस्सा चढ़ा, लोगों के दिलों में बसते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब गुस्सा चढ़ा और लोगों ने इजहार किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनके घर गिरा दिए, यानी ऐसा किस्म उन्होंने वहाँ जुल्म किया उन लोगों के ऊपर। तो ये कायद आज़म का हम शुक्रिया अदा करें कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, और इसीलिए इसकी मुल्क की आज़ादी के लिए हम सबको जदोजहद करनी है। ये जहाद है, ये जो चोर ऊपर बैठ के हैं, हम कायद आज़म की जदोजहद को अगर हमने जस्टिफाई करना है, हमने अगर उनकी रूह को खुश करना है, तो हमें हकीकी आज़ादी के लिए पूरी जदोजहद करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब, मेरा नाम मोइज़ुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। सर अभी रिसेंटली इक्तिसादी सर्वे आया, यानी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया, और उसके अंदर दिखाया गया कि जो PTI की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी साल में टारगेट सेट किए, जैसे कि LSM ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, योर एक्सपोर्ट्स, आपके रेमिटेंसेस, GDP ग्रोथ, आपके टैक्स कलेक्शन, वो तमाम तर टारगेट्स अचीव हुए, ना कि सिर्फ अचीव है बल्कि ओवर अचीव हुए। लेकिन अब आप ये देखेंगे जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे बुनियादी लेवल के पॉलिसी डिसीजंस तक नहीं लिए जा रहे, चाहे वो IMF के साथ मामलात हों, पेट्रोल प्राइसेस हों, इनसे कुछ भी नहीं जो है डिसाइड किया जा रहा। तो मेरा फिर यही सवाल है जो पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्होंने ये पंगा क्यों लिया सी। थैंक यू। हाँ, ये बार बार अभी कहते हैं कि जी हो बड़ी बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए हैं, तो इनको कहो कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी इतनी साजिश करने की? अगर संभाला नहीं जाता था मुल्क, या आपको अगर इतना ही नहीं पता था कि मुल्क के दुनिया में आलमी हालात क्या हैं, हम तो डील कर रहे थे। हम तो पहले आते साथ ही इनकी एक बैंकरप्ट छोड़ के गए सारी इकॉनमी, यानी जो सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला था $20 अरब का। उसको बड़ी मुश्किलों से हमने वो बैंकरप्सी फाइट की, फिर ऊपर से दूसरे साल में कोविड आ गया, तो उसके अंदर से फिर अपने मुल्क को निकालना। और जितने शॉक्स हमने देखे हैं, इनको तो कभी इस तरह का क्राइसिस आया नहीं जो कोविड-19 का हमने फेस किया था। और दुनिया में देखें कि कितनी तबाही मचाई उसने, और हमने
وہ ملک جو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ چند ملکوں کی طرح جو سب سے بہترین طریقے سے ملک کو اس میں سے نکالا تھا اس میں پاکستان ہے. تو ہمیں تو ان کرائسس سے نکلتے نکلتے اور جب یہ کموڈیٹی سپر سائیکل یعنی جب قیمتیں بڑھ گئیں پھر یوکرین ہو گیا تو ہم تو بڑی مشکلوں سے نکال رہے تھے ملک کو. اور ہم نے یہ کہا, ہم نے نیوٹرلز کو بھی یہ کہا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اکانومی ڈی سٹیبلائز نہ کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے ہمیں پتہ تھا اس وقت ہو رہی ہے. ہم نے کہا اگر یہ کامیاب ہوگی یہ اکانومی نیچے چلی جائے گی. شوکت طری نے بھی بتایا, میں نے بھی بتایا. تو جب انہوں نے یہ جو سازش کامیاب ہو گئی, اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ ان میں کوئی اہلیت ہے, ان کی کوئی صرف ایک ہی تیاری تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن ریگ کرنا, اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور یہ جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے کیا کریں. کبھی آج قیمتیں بڑھا رہے ہیں, کل قیمتیں, کوئی ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی اب کیسے گزارا کرے گا. جس طرح کی مہنگائی آئی ہے, انہوں نے تو اگر تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں نچلے طبقے کی, وہ تو کچھ بھی فرق نہیں اسے پڑے گا جس طرح کی مہنگائی ہے آج. اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے زمانے میں ریکارڈ تھی, اب یہ پچھلے مہینے ریمیٹنسز گر گئی ہیں ان کی, یعنی جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں. دوسرا ہماری ایکسپورٹس مئی کے مہینے میں 10% گری ہیں. تو یہ تو اور زیادہ ایک اتنے بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں کہ پہلے ڈالرز کی کمی ہے, اور اگر ریمیٹنسز گر گئی اور ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی تو وہ خسارہ تو بڑھتا اب جائے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے پاس کیا اب طریقہ ایسے نکلنے کا, سوائے اس کے کہ کوئی باہر کے ملک ان کو کوئی پیسے دے دے یا کوئی باہر سے کوئی وہ. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر مل جائے تو جو میں ان کے دیکھ رہا ہوں یہ کچھ نہیں, اب یہ اس ملک میں کسی طرح اس میں سے بحران سے نہیں نکال سکتے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو وہاں کیوس آیا تھا. مجھے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے, ہماری جو آزادی ہے, اس کو مزید متاثر کر دیں گے, کیونکہ ہمیں اتنا کمزور کر کے چھوڑیں گے کہ تب ہمیں جو بھی ملک امداد کریں گے پھر ہم ان کے بالکل ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی خدا نخواستہ. تو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. فرسٹ آف آل اٹس این ایبسلیوٹ آنر ٹو اسپیک ٹو یو. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پری پول ریگنگ کے حوالے سے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس میں وائڈ اسکیل ارریگولیرٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں. لوگوں کے ووٹ مختلف حلقوں میں پھینک دیے گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ زندہ ہیں, ان کو مردہ قرار دے کے ان کا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے. مختلف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہر وقت کام نہیں کر رہی ہوتی اور 8300 پہ جب وہ میسج کرتے ہیں تو یا تو ان کو رپلائی نہیں آتا یا انکمپلیٹ انفارمیشن ملتی ہے. نظر تو یہی آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹرز کو پریشان کر کے ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنے کی ایک سازش کر رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کی جو کانسٹیٹوئنسی لیول پہ لیڈرشپ ہے, آن دا گراؤنڈ جو لیڈرشپ ہے, وہ کیا سٹیپس لے رہی ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا ووٹر پریشان نہ ہو اور ان کا ووٹ پراپرلی رجسٹر ہو. دوسری بات یہ کہ کیا پارٹی کوئی لیگل ایکشن بھی کنسیڈر کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف؟ شکریہ. جی ہماری پوری کوشش ہے. پہلے تو ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں جو حلقہ بندیاں انہوں نے کی ہیں. ہمارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ پری پلان کر کے کیا ہے. پنجاب میں تو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ حلقہ بندیاں کی ہیں. ہمیں پوری طرح انفارمیشن ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن جا کے ادھر ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے. یہ جو دو نون لیگ کے جو ان کے شہزادہ اور شہزادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری ڈیلنگ کرتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے لوگوں کے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. یہ ہم نے پوری اب اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم عدالت میں بھی جائیں گے. لیکن میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو, تو یہ کیسی الیکشن کمیشن ہے کہ وہ انہوں نے اپنے لوگ بھر دیے ہیں اس کے اندر, اور وہ الیکشن کمیشن یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بائسڈ ہے, اور اس کو جس طرح یہ جج ہوتا ہے ایک امپائر کی طرح ہوتا ہے الیکشن کمیشن. اب اگر ایک امپائر یا جج کے اوپر ایک جو سب سے بڑی پارٹی کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. یعنی اسے کہنا چاہیے جی ٹھیک ہے, میرے کسی اور کو لانا چاہیے جس امپائر کے اوپر یا جج کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے اس الیکشن کمیشن کا, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل اس کے اندر یعنی کوئی انصاف کرنے کا اس کے اندر وہ جو چپ ہے, جو جین ہے, وہ ہے ہی نہیں.
جی अंकल इमरान, मैं शर्बानो हूँ सरगोदा से। 9 अप्रैल को जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक कौमी सानिया था, और इस सानिया की वजह से बतौर पाकिस्तानी हमारे बहुत बड़े बड़े भरम टूटे। जो 24 और 25 के दरमियानी शब में जिस तरह चादर और चार दीवारी के हकूक को पामाल किया गया, और जिस तरह 25 को मेरी और मेरी फैमिली पर वहशाना शेलिंग की गई, इसके बाद तो मुझे यकीन हो चुका है कि ये मेरे मुहफ़िज़ नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या मेरे मुल्क में जमहूरियत है, आमियत है, या हम अमेरिका के गुलाम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए शहरबानो, जो हुआ 25 को और उससे पहले जो इन्होंने छापे मारे पुलिस ने, वहाँ औरतें थी घरों में, उनके अंदर रात दीवारों टॉप की औरतों के उधर गए और जो उन्होंने बर्ताव किया उससे, और जो मुझे कभी नहीं भूलता, मैं उस लड़के को भी मिला बाद में कि वो वीडियो चली थी, एक 10 साल के लड़के को पकड़ के ले गया ये पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में। उसका क्योंकि बाप नहीं था, 10 साल के बेटे को पकड़ के ले गए। तो मैं तो ऐसे सीन्स कभी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे, और मैं ना ही समझता था कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर मैं ये देख सकता हूँ, कहीं भी दुनिया में। आमरीत के अंदर ये हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता। और जो यानी मैं जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी लगी थी, और मुझे याद है जब उसकी इमरजेंसी थी तो तब उधर भी क्रैकडाउन हुआ था, और मुझे 8 दिन मैंने जेल में भी गुजारे थे। लेकिन मैं आपको वाज़े तौर पे कह सकता हूँ कि वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन्होंने की हैं इस बारी। और ये मुझे ऐसे लगा कि लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए इनको खौफ था कि लोग अगर निकल आए तो ये चोरों को बड़ा डर है पब्लिक से। आप ये सोचें कि इन्होंने बिल्कुल ये किया था तारुल कादरी के साथ। उनके लोग जब थे, पैट के लोग जब बाहर खड़े हुए थे, वो यानी वो कौन लोग थे? वो आम लोग खड़े हुए थे। सीधा पुलिस ने उनको गोलियां मारी, 14 लोगों को कत्ल किया, और उसके अलावा पता नहीं 60-70 को गोलियां लगी। तो ऐसे तो कभी कोई नहीं करता, और कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये माफिया स्टाइल है खौफ फैलाने के लिए। इन्होंने इस बारी भी खौफ फैलाया कि डरे हुए थे कि 20 लाख लोग ना निकलाएं, तो उनसे डर के इन्होंने लोगों के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि सिर्फ के लोग निकले ना, और फिर उसको कहा जी कितनी बड़ी हमारी कामयाबी है। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो पुलिस के भी लोग थे, ये CCPO लाहौर का जो था, ये जो IG इस्लामाबाद है, इन्होंने ख़ास तौर पे हमने सब के ऊपर नज़रें रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह वक्त आएगा, वो ज़्यादा वक्त दूर नहीं है कि इनको हम पूछेंगे, और इनसे हम पूछेंगे कि आपने किस कानून के तहत ये हरकतें की है। जो वो लड़का रावी से, हमारा नौजवान जिसको रावी के पुल से भेजा नीचे फेंका, जिसके ऊपर हमने केस किया हुआ है CCPO पे, पूछें कि ये कौन से दुश्मन आ रहे थे, ये कोई गैर मुल्की थे, ये कोई मुसल्ला लोग थे, कौन अपने लोगों पे, औरतें बच्चों पे ऐसे जुल्म करता है। जो वहाँ D चौक के ऊपर जो लिबर्टी में जो औरतें बच्चे फैमिलीज निकली हुई थी, उनके ऊपर जिस तरह इन्होंने बेदर्दी से और बेशर्मी से शेलिंग की है, कौन से कौम अपने लोगों के ऊपर ऐसे करती है? या तो कोई इंतशार फैला रहा होता है। इन्होंने लोगों को बल्कि इंतशार की तरफ धकेला, जिस तरह की इन्होंने शेलिंग की और रबर बुलेट्स मारी। ये अगर आप सीन्स देख लेना तो ये मकबूजा कश्मीर में बिल्कुल हिंदुस्तान की फ़ौज यही हरकतें करती है वहाँ उन लोगों से जो इन्होंने हमारे साथ उस दिन की। रबर बुलेट्स चलाई, शेल कारतूस चलाए, कई 6 नंबर कारतूस चलाए इन्होंने, वो शेल्स चलाए टेयर गैस के जो सिर्फ दहशत गर्दों के ऊपर चलाते हैं, और देख रहे हैं सामने औरतें हैं, फैमिलीज हैं। तो मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं देखी, और जब मैं समझाऊँ ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए था। और इसने किया क्या? इसने लोगों में इतना गुस्सा पैदा कर दिया। मैं अगले दिन अगर रुक जाता वहाँ तो मुझे 100% पता था कि अगले दिन लोगों का इतना गुस्सा था कि इनका आपस में टाकरा होना था और हमारा मुल्क में खून खराबा होना था। जी कप्तान, मैं हूं अलीश खान, दुबई से डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आपसे बिल्कुल भी सीरियस सवाल नहीं पूछूंगी, वो बाकी सरों ने आपसे पूछने। मैं आपसे पूछने जा रही हूँ क्विक रैपिड क्वेश्चंस। नंबर 1, बचपन में किन शरारतों पर कुरान पढ़ी? नंबर 2, अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है आपको? नंबर 3, आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? नंबर 4, क्रिकेट के टाइम पे आपको बॉलिंग करना पसंद थी या बैटिंग करना पसंद थी? नंबर 5, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? और आखिर में कप्तान, वी लव यू सो मच, डटे रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको हमेशा सलामत रखे
اور خدا آپ کا خواب پاکستان کے لیے کامیاب کرے اور پاکستان کی ساری خوشیاں ترقیاں آپ کو دکھائے انشاءاللہ آمین. شکریہ. اتنے زیادہ کویسچنز ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہے, 1 2 3, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا بھول جاتا ہے کویسچن. کرکٹ کا مجھے تو بھول ہی گیا, اتنی میں تو کرکٹ میچز بھی نہیں اب دیکھنے کا موقع ملا. اور کھانا میری والدہ اتنی دیر ہو گئی اب میں تو یاد بھی نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں آپ کے اتنے زیادہ کویسچنس ہیں. اگلا پوچھیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محوش ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, کینیڈا میں مقیم ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح 3.5 سال آپ اکیلے ہمارے لیے لڑتے رہے. یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کس محاذ پہ اکیلے کھڑے تھے. جس تکلیف سے آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کے بڑوں کے لیے کرپشن کوئی بری بات نہیں, 3.5 سال کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی. تو تھینک یو کھڑے رہنے کے لیے, بہادری سے آخری بال تک لڑنے کے لیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت عوام آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے, آپ کو مرشد بلاتی ہے. کروڑوں پاکستانیوں کی آپ ایک واحد امید ہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور ان کا مقدمہ لڑیں گے. تو کیا آپ کو اس پریشر سے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ اکیلے نہیں ہاریں گے, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہاریں گے؟ بس میرا یہی سوال تھا. اپنا بہت خیال. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی بھی جو بھی زندگی میں کام کیا ہے, میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہاروں گا, کیونکہ یہ جب آپ ہارنے کا سوچتے ہیں نا تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. جو ہیومن مائنڈ ہے نا, جو ہمارا ذہن ہے, وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے کہ یا میں جیتوں گا اور یا میں ہار نہ جاؤں. وہ ایک مائنڈ پہ دونوں چیزیں نہیں سوچ سکتا. تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہار نہ جاؤں, تو وہ پھر ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں اپنا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں ناکامیاب ہو تو میں پلان بی پہ چلا جاؤں گا. میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر ہوتا ہے اینڈ تک, پل یعنی کشتیاں جلا کے, کہ اس کے بعد کبھی واپسی کی روٹ نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے. اور جو سپورٹس, سب سے بڑی جو سپورٹس آپ کو چیز سکھاتی ہے وہ سٹرگل کرنی سکھاتی ہے, یعنی وہ اونچ نیچ سکھاتی ہے. وہ آپ کو سب سے بڑی چیز کیا سکھاتی ہے کہ زندگی ایک سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی, زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. یعنی آپ کو اچھے وقت آتے ہیں, برے وقت آتے ہیں. اور جو سپورٹس جو چیمپئن ہوتا ہے وہ بنتا ہی چیمپئن تب ہے جب وہ برے وقت کو سنبھال لے. اچھے وقت بڑا آسان ہوتا ہے سب بھی, بلکہ اچھے وقت پہ جب ہوتے ہو تو آپ کو سارا وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ برا وقت بھی آ سکتا ہے. تو آپ ہر چیز کے اچھا وقت جو ہے یعنی جو اب آپ کی پیک ہے اس کو بہتر کرتے جائیں. لیکن جو ٹیسٹ کیریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے برے وقت میں ہوتا ہے. تو برے وقت میں جو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جب انسان ہار نہیں مانتا تو وہ پھر برے وقت سے سیکھتا ہے. اور جب آپ کا ڈاؤن سائیکل آتا ہے تو آپ زیادہ مضبوط ہو کے اوپر آتے ہیں. تو کوئی یعنی یہ یاد رکھیں کہ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں. تو میری زندگی میں تو ہار ہے ہی نہیں, یعنی ہار ماننا ہے ہی نہیں. تو میرے لیے تو اونچ نیچ ہوتی ہے, اور جب نیچ ہوتی ہے, مثلا میں نے 3.5 سال میں زندگی میں وہ سیکھا جو میں نے اتنی سٹرگل میں نہیں سیکھا. لیکن اس وقت یہ وقت ہے, اس میں ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ پھر موقع دے گا تو میں نے کیا کیا چیزیں شروع میں ہی کر رہی ہیں. کیونکہ آتے ساتھ ہی ملک کو جدھر جب ہم کھڑے ہیں, ہم نے اب کیسے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. کون سی میں نے جو پچھلی 3.5 سال میں ایکسپیرینس کی چیزیں میں کدھر میں نے غلطیاں کی, کون سی چیزیں تھیں جو کہ اگر آپ شروع میں نہیں کریں گے تو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو شروع میں اگر آپ میجر سٹیپس, اپنی میجر ریفارمز شروع میں کر دیں تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے. لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے, یعنی اکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ, اور پھر ہماری اتنی کم ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے. اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. ایک تو وہ سنبھالنی بڑی مشکل تھی. پھر ہماری ٹیم نہیں تھی, پہلی دفعہ آئی تھی. پھر کرائسس بہت تھے. تو اس لیے سیکھا میں نے بہت, اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا
تو مجھے پتا کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں. السلام علیکم خان صاحب. I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے. اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن وہ بڑے اچھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں, کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک بڑا کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے, ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں, اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا, تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں, اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں, بڑے صوفی ہمارے کرام تھے, بڑے بڑے نام تھے, تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو لیکن ان کی ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی. تو ایک تو خیر وہ اس میں, لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگزامپل تھی. کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے, اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے. وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھی جو ایک بڑے, جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جو مولانا رومی کی سیئنگ ہے, جو میں بار بار اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں, کہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی. اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی زنجیریں توڑ کے, اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. تو وہ انسان کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے, دنیا کی امامت کی 2 سپر پاورز گر گئے ان کے سامنے. تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز اور ہم نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انکریج کریں اپنے یوتھ کو, سمجھیں کہ وہ کیا فنومنا تھا. ہم صرف جمعے کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس میں ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. ابھی تک ہمارے جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ ابھی تک ہم اس 70 سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لا سکے. اپنے یوتھ کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کر سکے. عمران خان صاحب, میرا نام سلمان احمد اوان ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ سائیکالوجی ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز کے حوالے سے ایک عرصہ تک یہ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی کلاس کے لوگ ہیں,
یہ پیسہ دے دیں گے، یہ جلسوں میں رات میں آ جائیں گے، لیکن یہ تشدد کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ کسی طرح کے مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم نے آزادی مارچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کیا تشدد کا، شیلنگ کا، گرفتاریوں کا، کریک ڈاؤن کا، تو اس کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے کہ پی ٹی اے کے سپورٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ پہلے لوگ جو ٹین ایج میں تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یا پھر عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں برائی کے خلاف وہ چینج ہوا ہے؟ اب برائی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے. تو آپ کے خیال سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اب ہم یہ چینج دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کے سپورٹرز میں؟ دیکھیں سلمان، ہوا کیا ہے، سب سے پہلی تو آپ نے بات کر دی جو سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ایک ایسا فینومینا ہے، ہر انسان آزاد ہو گیا ہے، اس کے پاس ووٹ آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز ہے. وہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے، وہ ٹویٹر پہ چلا جاتا ہے، وہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس آواز آ گئی ہے، واٹس ایپ پہ. اب اس سے کیا ہوا ہے، بڑی بڑی دنیا میں جو لوگ ڈکٹیٹرز ٹائپ جو کہ لوگوں کی آواز بند کر دیتے تھے، آزادی رائے، آزادی صحافت بند کر دی، کنٹرول کر دی، تو وہ اب تک وہ چل جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کر لیں آپ، یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، اب اس کو بند نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمارے کیا عام لوگوں کو، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، یہ جو ٹک ٹاکرز، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ کیا وہ فون جس کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا، ادھر سے کالیں آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں. لیکن اس سے رک نہیں سکتی یہ چیز. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں سوسائٹیز، جمہوریت میں ان کی جمہوریت کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کی آواز بڑھ گئی ہے، لوگ اپنی رائے اظہار کر سکتے ہیں. اگر مین میڈیا کو آپ نے دبا بھی دیا، دھمکا کے میڈیا کو، اینکرز کو ڈرا دھمکا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کاٹ دی، وہ ڈر بھی گئے، تو سوشل میڈیا کو کیسے کوئی کنٹرول کرے گا؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس میں اب اگر کسی کا خیال ہے، مثلا چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، مثلا یا ایک ہیش ٹیگ آتا ہے اور ایک دم اوپر کلائم کر جاتا ہے، لیکن وہ صرف تب کرتا ہے جب ایک پبلک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ بے شک جتنے مرضی بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلا دے، لیکن اگر پبلک میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گا آگے. یہ جو آپ نے چینج دیکھا نا، ایک تو اویئرنیس، جو شعور آ گیا لوگوں میں، یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ان کے خلاف یہ جو چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے اور سازش کے تحت، اس کے اگینسٹ بہت بڑا ریئیکشن ہے پبلک میں. لوگ نہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے. جدھر یہ جاتے ہیں ان کو، پبلک میں جاتے ہیں، نعرے یا چور کہتے ہیں یا ان کو غدار کہتے ہیں، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگتے ہیں، یہ پبلک نہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گی. اور اگر ان کو کسی طرح الیکشن میں دھاندلی کر کے ان کو مسلط بھی کرنے کی کوشش کی، بہت بڑا پبلک ریئیکشن آئے گا. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے الیکشن کمیشن میں یہ جو آدمی بٹھا کے، اور یہ اگر کسی طرح الیکشن مینیپولیٹ کریں گے، کوئی نہیں یہ سمجھ رہا کہ یہ کتنا بڑا نیچے لاوا پک رہا ہے، یہ پھٹے گا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان میں، کیوس کی طرف جائے گا ملک. اس لیے وجہ اس کی ہے سوشل میڈیا اور لوگوں کا شعور ہے. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ یہ جو انہوں نے شیلنگ کی اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے، اور مجھے خود حیرت ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے پنجاب سے نکلنے نہیں دیا، وہ تو آئے نہیں. زیادہ تر تو لوگ اندر، انہوں نے شیلنگ اتنی کی کہ لوگ ڈر بھی گئے. اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی، خود ہی نکلی، ہم نے نہیں نکالا ان کو. لبرٹی چوک میں، لاہور میں نکلی، یہاں کراچی میں نکلی، اور ادھر نکلی ڈی چوک پہ. ایسے تو کبھی پبلک نہیں نکلی، خود ہی پبلک سڑکوں پہ آئی، اور پھر اس پبلک نے مقابلہ کیا. انہوں نے جو شیلنگ کر رہے تھے، وہ پبلک پیچھے ہٹتی تھی پھر آگے آ جاتی تھی. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اس کا مطلب ایک زندہ قوم ہے، اور زندہ قوم ہی ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے کہ ایک دن وہ چینج آئے، ایک زندہ قوم ہو ہماری، لوگ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، کبھی چوروں کو ایکسیپٹ نہ کریں، لوگوں کو امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، قوم فیصلہ کرے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم
بدی کے خلاف ہے، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے. جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بہہ جائے گا. اور یہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح بیداری آئی ہے، جس طرح ہماری قوم جاگی ہے، جس طرح شعور آیا ہے، جس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا یہ جو کہ اگر پرانے زمانے میں ڈرا دھمکا دو تو لوگ ڈر جاتے تھے. تو لوگ اپنے خوف کے اوپر قابو پا رہے ہیں. اور آزادی، اصل آزادی ہوتی تب ہے جب اپنے آپ کی خوف کی زنجیریں توڑ دیں. شکریہ جی.